بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين سمع في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم. مجلس ترحیم ہے، ایصال ثواب کے لیے، اور آج 23 ذی القعدہ کا دن ہے، 8ویں امام کی شہادت کا دن۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بانی مجلس نے یہ تاریخ منعقد کی ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا وسیلہ جو بخشش کا ہے وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے۔ آپ اور میں اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا سننا، اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اس کی قدر و قیمت یا خدا جانتا ہے یا خدا کا رسول جانتے ہیں یا ولی۔ تو یہاں پر مرحومین کے نام درج ہیں: زوار غلام عباس اور ان کی زوجہ زوار اللہ یار خان اور ان کی زوجہ چودھری زوار ذاکر، محمد نواز اور چودھری غلام علی صدر، چودھری فضل خان اور ان کی زوجہ اور ہمشیرہ، اور جتنے بھی گزشتگان ہیں اس خاندان کے، اور جتنے بھی سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ جس طرح مزامن آہو 8ویں امام نے فرمایا ہے کہ انا ضامن فلجہو، تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں۔ مولا جس طرح آپ نے جنت کی ضمانت اٹھائی ہے، ہماری اور ہمارے گزشتگان کی بھی جنت کی ضامن آپ ہی ہیں۔ ہم بھی آپ کے ہی توسل سے اللہ کے سامنے آبرو اگر ہماری ہے، ہماری کوئی عزت ہے، اگر ہمارا کوئی وقار ہے تو آپ کی وجہ سے ہے، اگر نہ ہم نطفے گندیدہ کی پیداوار ہیں۔ ہمارا کوئی مقام ہے تو وہ آپ کی وجہ سے ہے۔ 8ویں حجت خدا میں فقط کیونکہ آپ بڑے ماشاءاللہ زرخیز مٹی میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ زرخیز زمین ہے، آپ کا رویہ، آپ کا عزاداری کے ساتھ تعلق، سادات کا احترام اور اولیاء کرام کے ساتھ محبت جو ہے وہ دوسرے علاقوں سے انفرادیت رکھتا ہے، اور اسی انفرادیت کو میں مد نظر رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ انہی امام کی سیرت تھوڑی سی بیان کی جائے اور انہی کے 2-4 فرامین بیان کی جائے جن کے ساتھ یہ دن وابستہ ہے، تاکہ آپ کو بھی امام نے فرمایا ہے کہ رحم اللہ، امام علیہ السلام نے یہ فرمایا رحم اللہ من یحیی امرنا، اس بندے کے اوپر رحمت خدا کی جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ سئلا کیف یحیی امرکم، پوچھا گیا مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے؟ تو 8ویں امام نے فرمایا کہ ہمارے تعلیمات کو، ہمارے فرامین کو یاد کرے اور لوگوں تک پہنچائے۔ یحیی امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرے۔ تو امام علیہ السلام، یہ 8ویں امام، جہاں خود دیکھیے چہاردہ معصومین علیہ السلام، ہر شخصیت وحی الہی سے آشنا اور وحی الہی کا ترجمان نظر آتا ہے۔
آپ تقابل نہیں کر سکتے۔ علی علیہ السلام جیسی ہستی، حضرت فرمایا اللہ ثنا وسعادتاً حکمت بین التورات بتوراتہم بین الانجیل بانجیلہم بین الزبور بزبورہم وبین الفرقان بفرقانہم۔ اگر علی کے لیے مسند لگا دی جائے تو میں تورات کو تورات والوں کا، انجیل کو انجیل والوں کا، زبور کو زبور والوں کا، قرآن والوں کو قرآن کا میں حکم ایسے بتاؤں کہ ہر کتاب کہے کہ علی حق کہہ رہا ہے۔ وہ ہستیاں جہاں ہیں وہاں عالم آل محمد کا لقب پانا کوئی آسان نہیں ہے۔ وہاں اگر عالم آل محمد کا لقب پایا ہے اور سند جو ہے امام چھٹے امام نے کہا ہے، اپنے بیٹے کو کہا ہے کہ تیرے شکم سے، تیرے بطن سے، تیرے صلب سے ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو عالم آل محمد کہلائے گا، تیرے صلب سے ایسا بیٹا پیدا۔ اور حضرت فرمایا چھٹے امام نے لو ادرکتہ، کاش مجھے اللہ اتنی طولانی زندگی دیتا میں بھی اس کی زیارت کرتا۔ اندازہ کیجئے چھٹے امام جس کی زیارت کے لیے حسرت کر رہے ہیں وہ 8ویں امام رضا علیہ السلام۔ اور پھر 2 ہستیوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بضع کا استعمال کیا ہے۔ ایک سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے کہا بضعۃ منی، دوسری ہستی اگر ہیں تو وہ امام رضا علیہ سیدفنو فی ارض توسن بضعۃ منی، ان قریب ارض توس میں ایک میرے وجود کا ٹکڑا دفن ہوگا۔ 2 ہستیوں کے لیے۔ اب یہ ان کی فضیلت کے لیے 2 ہی جملے کافی ہیں۔ اور امام علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ایک میں حدیث فقط نقل کرتا ہوں۔ حضرت فرما رہے ہیں لا یکون مومن مومنا، مومن تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک فیہ ثلاثۃ خصال، تب تک جب تک اس میں یہ 3 خصلتیں نہ ہو۔ خصلۃ من ربہ، ایک خصلت اس کے رب کی طرف سے اس میں ہو، وخصلۃ من نبیہ، ایک نبی والی خصلت ہو، وخصلۃ من ولیہ، ایک اس میں اللہ کے ولی امام کی خصلت اس میں ہو۔ کون سی خصلت؟ خصلۃ من ربہ کتمان سر، دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی۔ مومن وہ ہے جو دوسروں کے گناہوں کو پردہ، خدا ستار العیوب ہے نا، خدا فقط ستار العیوب نہیں ہے۔ آپ دعائے جوشن کبیر اٹھا کر دیکھ تو وہاں خدا من اظہر الجمیل وستر الکبیر، اے میرے اللہ تو میرے خوبیوں کو ظاہر کرنے والا، میری برائیوں کو پردہ پوشی کرنے والا، ستار العیوب۔ مومن وہ ہو جو دوسروں کے گناہوں کو پردے میں رکھے، مومن تب مومن ہے۔ دیکھیے آپ دعائے کمیل میں نہیں پڑھتے کہ امام علی علیہ السلام نے جو جناب کمیل کو تعلیم فرمائی ہے، اس میں ہے الہی کم من جمیلا لست اہلا لہو نشرتا، پروردگار کتنی میری وہ خوبیاں جن کا میں اہل نہیں ہوں لیکن تو نے لوگوں میں میری وہ خوبیاں پھیلا دی۔ کم من جمیل لست اہلا لہو، اے میرے اللہ میں ان کا اہل نہیں ہوں لیکن تم نے میری خوبیاں پھیلا دی۔ خدا اگر دیکھیے امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر مومن کو مومن کے عیبوں کا پتہ چل جائے تو وہ اس کے میت کو دفنائے بھی نہیں۔ اگر ہمارے ایک دوسرے کو ہمارے عیوب کا پتہ چل جائے تو میت ایسے ہی پڑی رہے، تدفین نہ ہو۔
یہ خدا نے کرم کیا ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کے پاس اگر کوئی بندہ گیا ہے تو حضرت جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن کبھی بھی کسی منافق کو بھی یہ نہیں کہا کہ منافق اٹھ جا، بلکہ اسے بھی تعظیم کی، اسے بھی احترام دیا. یہ معصوم فرما رہے ہیں کہ مومن تب تک مومن نہیں جب تک اس میں ایک اللہ کی صفت نہ ہو. وہ ستار العیوب ہے، کتمان السر، مومن کے عیب کے اوپر پردہ پوشی. اور جو کتمان السر کرتا ہے خدا اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے. دوسری صفت جو ہے وہ نبی کی صفت ہو کہ المدارات بالناس، المدارات بالناس، لوگوں کے ساتھ تعاون، عفو درگزر. مدارات لغزشوں کو دور کر کے ان کے عیبوں کو اور ان کی غلطیوں کو پشت پناہ رکھ کے پھر ان کے ساتھ ہمدردی، مدارات. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی نے بھی غلطی کی ہے، عفو درگزر کی اگر انتہا آپ نے پانی ہے تو وہ سیرت اہل بیت علیہ السلام میں نظر آئے گی. آپ اندازہ نہیں کہ جب 10,000 صحابی فتح مکہ کے موقع پر یوم ملحمہ، الیوم ملحمہ کے نعرے انہوں نے، حضور نے فرمایا اس کو تو خاموش ہو جاؤ، الیوم مرحمہ، آج یوم مقابلے کا نہیں ہے دن. 10,000 کا جری لشکر لے کر حضور جب مکے میں داخل ہوئے، وہی مکے والے جنہوں نے حضور کو بے دردی اور بڑے دکھ کی حالت میں مکہ چھوڑنا پڑا اور نان نفقہ بند کیا، شیب ابی طالب میں گزارنا پڑا، وہی مکے والوں کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 لشکر کے ساتھ جب وارد ہوئے ہیں تو اصحاب کے یہ جملے تھے کہ یوم الملحمہ، آج مقابلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے. حضور نے فرمایا لا اس کو تو خاموش، الیوم مرحمہ، آج رحمت کا دن ہے. قد وسعت رحمتہ علی غضبہ. طائف والوں نے جب پتھر مارے، خون پیشانی کا ٹخنوں تک چلا گیا. حضور نے فرمایا ان القوم لا یعلمون، یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، پروردگار اس قوم کی ہدایت فرما. تو انسان امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں اذا قدرت علی عدوک عفوا لشکر للہ. یہ معصوم کی اذا قدرت علی عدوک، جب تمہیں قدرت مل جائے تمہارا مد مقابل کے اوپر، تمہیں قدرت دسترست مل جائے، عفوا لشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے بخش دے کہ شکر ہے الحمدللہ کہ مجھے اللہ نے طاقت دی ہے. عفو درگزر، قرآن میں خدا فرماتا ذالکا یلقہ ذو الحظ العظیم، بڑا خوش نصیب بندہ ہے جسے عفو درگزر کی توفیق ہو جائے، معاف کرنے کی توفیق. قیامت کے دن کہا جائے گا نا، جب قیامت کے دن بندہ مومن مانگے نا مجھے رحم میرے اوپر کی جائے، اسے کہا جائے حل رحمت علی العصفور، تو نے چڑیا جتنا بھی رحم کیا ہے، چڑیا جتنے بھی رحم تم نے کیے. من لم یرحم ولا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا. یہ تعلیمات معصومین علیہ السلام. میں دیکھیے آپ کو وہ تعلیمات بتا رہا ہوں جو ہمیں وہ بتا گئے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کے لیے میرے لیے وہ سیرت ہے جو اسوہ حسنہ، وہ ہستیاں چھوڑ کر گئی ہیں جس پر چل کر ہم نے نجات پانی ہے. ایک صفت مومن کی، یہ مومن کی صفت ہونی چاہیے کہ اس میں وہ جذبہ اور وہ صفت ہو کہ وہ عفو درگزر کا ملکہ رکھتا ہو. اور کئی بندیاں میں آکھیا پنجابی سندساں بھائی کئی بندیاں راضی نامے، میں تقریباً 700-800 راضی نامے کرا چکیا جنہاں 17 قتلاں دے بھی راضی نامے. وہ کئی بندیاں راضی نامے دا کھیندا تو بڑا اوکھا آسان دفاع دے کے دانے شاہ جی. اور میں آدھا بکوڑا گھٹ برے سو تو تہاں ہی اجر سوکھا تا نہیں نا، اوکھے ہوویے تو تاں اس دا اجر ہے. افضل الاعمال احمزوہا، افضل ترین اعمال این کے جگر خورد
جس جگر چبایا اسامی حضور فرمایا کہ آج میں اسام بخش رہا ہوں. وہ دیکھو نا حبشی ہو جس تیر ماریا حضرت حمزہ دے کلیجے تیر ماریا اس لانتی اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے تو بعد حضور فرمایا میں تن بخش دیتا لیکن زندگی میرے سامنے نہیں. عفو درگزر ہے. یہ اسی طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تیسری صفت جو ہے صبر بالذرائع. صبر جو ہے جتنی بھی تکلیفیں ہوں. ولی کی صفت امام کی صفت یہ ہے صبر کی صفت جو مومن میں پائی جائے. اور اسی لیے تو خدا نے فرمایا ہے کہ علیہ صلوات من ربہم اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مومن کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے, صبر کرتا ہے, تو میں رب کا بھی اس کے اوپر سلام ہوتا ہے. علیہ صلوات من ربہم, میں اللہ بھی اس کے اوپر سلام و درود بھیجتا ہوں. یہ امام کی اور امام علیہ السلام کی ایک حدیث ہے نظر الی ذریۃ الرسول عبادتون. امام رضا علیہ السلام ہی فرما رہے ہیں کہ ذریت رسول کی طرف دیکھنا عبادت ہے. سادات پوچھے گئے کہ ذریت من ائمۃ, کیا فقط جو ائمہ ذریت ہے ان کی طرف نگاہ کرنا, وعلا لو نہیں او جمیع ذریت رسول اللہ. پوچھا گیا کہ یا جمیع ذریت رسول اللہ, جتنی بھی قیامت تک آنے والی اولاد رسول ہے اس کی طرف دیکھنا. امام نے فرمایا جمیع ذریت الرسول عبادت. رسول کی تمام قیامت تک آنے والی ذریت کی طرف دیکھنا عبادت. یہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور امام علیہ السلام کے دور میں مامون کے سامنے پریشان حال بیٹھا ہوا تھا اور امام علیہ السلام 3 سال رہے ہیں. یہ عرصہ جو امام علیہ السلام ویسے تو قم میں, بہیک میں اور اصفہان اور شیراز, مشہد, خراسان, نیشاپور, اس علاقے میں شیعت جو زیادہ آئی ہے وہ امام علیہ السلام کے وجود مبارک کی وجہ سے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتاب جو جوینی نے لکھی ہے, شافی جوینی, اس نے ایک کتاب لکھی ہے زیارات کے بارے میں, 14 معصومین علیہ السلام کے بارے میں. اہل تسنن نے اس کتاب میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں لکھا ہے اور اس زیارت کی اہمیت کے بارے میں لکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں نے جتنی بھی ہستیوں کے فضائل پڑھے ہیں, لکھے ہیں, سب سے زیادہ جس ہستی کی زیارت کی تاکید کی ہے وہ علی ابن موسیٰ رضا ہے. اور وہ لکھتا ہے کہ وہ ایک روایت لکھتا ہے کہ مجھے ایک بہت بڑے سنی عالم نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ میں زیارت 8ویں امام کی زیارت کا منکر بھی تھا اور لوگ جو زیارت کرنے آتے تھے مجھے وہ برداشت نہیں ہوتے تھے. میں کہتا تھا کہ یہ ایسی لوگ بے وقوف ہے, دور دور سے آ کر یہاں زیارت کرتے ہیں. میں ناقد تھا اس بات کا. ایک دن میں رات کو سویا اور رات کو سوتے ہوئے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی جو طوس میں ایک صندوق نما قبر کے پاس کھڑے ہیں اور زیارت پڑھ رہے ہیں. یہ اہل تسنن کا بہت بڑا عالم نقل کر رہا ہے اور نقل بھی خواب اہل تسنن کے بہت بڑے عالم کی کر رہا ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہاں طوس میں کیا کرنے آئے اور یہ بکسہ نما قبر کس کی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا, بضعۃ منی, میرے وجود کا ٹکڑا یہ علی, اس کی قبر ہے. فمن زارہ, جو بھی اس کی زیارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا اجر عنایت کرتا ہے.
تو میں نے کہا حجتون، میں نے کہا ایک حج کے ثواب ملتا ہے؟ حضرت نے فرمایا حجتین، 2 حجوں کا اللہ ثواب دیتا ہے۔ میں نے کہا حجتین، حضرت نے فرمایا عشرۃ حجتن، 10 حجوں کا اللہ ثواب دیتا ہے۔ پھر میں نے کہا 10 حجوں کا، حضرت نے فرمایا 70 حجتن، 70 حجوں کا ثواب دیتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا مولا 70 حجوں کا ثواب دیتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا 100 حجہ، 100 حجوں کا۔ پھر میں نے کہا کہ 100 حج، حضور نے فرمایا 1000 حجۃ مقبولہ، جو میرے 8ویں بیٹے کی زیارت کرے گا خدا اسے 1000 مقبول حجوں کا ثواب دے گا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے حج کے یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ روایات میں یہ جملے ہیں، صحابی رسول آیا، اس نے کہا کہ میری گھریلو پریشانی کی وجہ سے میرا حج جو ہے وہ ساقط ہو گیا ہے، تو میں اس کا ازالہ کرنے کے لیے کیا کروں؟ حضرت نے اشارہ کیا کوہ ابو قبیس کی طرف۔ حضرت فرمایا یہ کوہ ابو قبیس، یہ اگر سونے کا ہو جائے اور اللہ کے راہ میں تو خرچ کر دے، پھر بھی تجھے اس حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جس ہستی کے بارے میں مستند روایت سیدفنو، اس کے آگے امام نے فرمایا سیدفنو فی ارض توس بضعۃ منی، حضور نے فرمایا ان قریب میرے وجود کا ٹکڑا تدفین ہوگا توس میں۔ فمن زارہ مقروباً، دیکھیے یہ جملہ ذرا سمجھیے، مقروباً، جو غموں سے، جس کا دل جو ہے غموں سے نڈھال ہے، مقروباً، الا نفس اللہ مکرہ، خدا تعالیٰ اس کے قرب اور اس کے دکھوں کو ختم کر دے گا جو زیارت کرے گا۔ او مذنوباً الا غفر اللہ ذنبہ، اور جتنے بھی گناہ اس کی پشت کے اوپر ہوں گے، وہ 8ویں امام کی زیارت کرے، خدا تعالیٰ اس کے گناہ یجد فی ثلاث، امام نے خود فرمایا ومن رانی، جو میری ایک دفعہ زیارت کرے 3 جگہوں پر مجھے پائے گا۔ جب اسے نام اعمال دیے جائے گا، میں امام رضا اس کے پاس ہوں گا۔ جب اسے پل صراط سے گزارا جائے گا، میں اس کے پاس ہوں گا۔ جب اسے نہ اس کا حساب کتاب کیا جائے گا، میں اس کے پاس ہوں۔ عند الموت وعند الحساب وعند الصراط، جب اس کی موت ہوگی، جب اس کا حساب کتاب ہوگا، جب اسے صراط سے گزارا جائے گا، یہ تینوں مراحل مشکل ہیں، امام فرما رہے ہیں میں اس کے ساتھ ہوں جو میری ایک دفعہ زیارت کرے۔ امام رضا علیہ السلام جب اس قم میں، ویسے آپ نے خود پڑھا ہوگا، قم مرکز تشیع تھا، پہلے بھی رہا ہے، پہلے ادوار میں بھی رہا ہے، خراسان، نیشاپور، یہ تمام علاقے جو جتنے مناطق ہیں، ان میں وہ 3 سالہ حکمت عملی امام رضا علیہ السلام ہے، اور خود معجزتاً، فقط یہ نہیں، معجزتاً خدا نے جب حضرت نے مدینہ سے قدم اٹھایا ہے، اسی وقت اللہ نے نظام ایسا تشکیل دیا ہے کہ معجزتاً لوگوں کو خود لوگوں کو خواب آنا شروع ہو گئے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ یہ خواب مشہور لکھے گئے ہیں کہ یا رسول آ رہے ہیں، یا رسول کے گھر میں سے کوئی بندہ آ رہا ہے۔ وہ واقعہ جو مشہور ہے کہ بندے نے خواب دیکھا، اور اس نے دیکھا کہ حضور مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کے سامنے تشت پڑا ہوا ہے، اس میں کھجوریں پڑی ہوئی ہیں. حضور نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ دی. اس نے گنے اور 14 دانے تھے. 14 دانے گنے اور اس نے کہا شاید میرے زندگی کے 14 دن رہ گئے ہیں یا مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تھوڑے ٹائم بعد اسے پتہ چلا کہ نواس رسول علی ابن موسیٰ رضا آ رہے ہیں خراسان میں. نیشاپور میں اس نے جا کر کہا کہ میں کیوں نہ اسی ہستی سے پوچھوں جو اسی خاندان کا چشم و چراغ ہے. اس خواب کی تعبیر اسی سے پوچھتا ہوں. مسجد میں نیشاپور کے قریب مسجد تھی، وہاں امام علیہ السلام تشریف فرما تھے اور اسی طرح مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. وہ کہتا ہے کہ میں وارد ہوں جناب محترم، میں وارد ہوا، میں نے دیکھا اسی طرح تشت آگے پڑا ہے اور ممبر لگا ہوا ہے اور امام جلوہ گر ہے ممبر کے اوپر. میں کھچا کھچ مسجد کے اندر داخل ہوا، پیچھے بیٹھ گیا. امام نے مجھے اشارہ کیا اور میں نزدیک گیا. امام نے اسی طرح ہاتھ بڑھایا جس طرح نبیوں کے سردار نے ہاتھ تشت میں بڑھایا. وہ کھجوریں اٹھائیں اور میری ہتھیلی کے اوپر رکھ دی. میں نے کھجوروں کو دیکھا اور وہی 14 کھجوریں. میں نے کہا مزید اگر آپ مہربانی فرماتے. امام نے فرمایا اگر نانا نے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی دیتا. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں پھر اپنے گدھے کے اوپر سوار ہو گیا. میں پھر اپنے گدھے کے اوپر سوار ہوا. میں پورا ہفتہ گھر نہیں گیا. میں ہر قریے میں گیا ہوں، ہر گاؤں میں گیا ہوں. ہر جگہ پر میں نے جا کر بتایا ہے کہ بندے لوگوں مسلمانوں جس نے رسول کی زیارت کرنی ہے وہ جا کر امام رضا کی زیارت کرے. جس نے لہجہ رسول سننا ہے وہ علی بن موسیٰ رضا کی گفتگو سنے. اسی وجہ سے 30,000 بندے اس وقت اس دور میں، آج دیکھیں 30,000 بندے قلم لکھنے والے جمع کرنے ہو تو مشکل ہے. ان اثرات کی وجہ سے، وگرنہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قم مرکز تشیع تھا. یہ 3 سال بابرکت امام رضا علیہ السلام کے تھے جس کی وجہ سے کریا شہر شہر جو ہے وہاں علی ولی اللہ کی اذان گونجی ہے اور محبت اہل بیت سے گرویدہ لوگ ہو کر اس طرف مائل ہوئے ہیں. یہ کرشمہ نہیں، یہ معجزہ امام رضا ہے. 30,000 بندے، 30,000 لکھنے والے، روایت کرنے والے. واحد حدیث ہے جو معصوم سے نقل کی گئی ہے جس کی روایت کرنے والے اتنے شمار کیے گئے ہیں. واحد ایک حدیث ہے جس کو اہل تسنن، اہل تشیع، تمام مکاتب فکر نے نقل کی ہے. وہ واحد روایت ہے امام جس کا سلسلہ، جس میں وہ سلسلہ بیان کیا گیا اسے سلسلہ ذہب کہا جاتا ہے. احمد بن حنبل کہتا ہے کہ یہ سلسلہ جو امام کی زبان سے جاری ہوا ہے یہ اگر لکھ کر دیوانے کے گلے میں ڈال دیا جائے وہ درست ہو جائے تو اس سے تعجب کرنے کی ضرورت نہیں. وہ سلسلہ جو اس روایت کا، وہ سلسلہ کون سا ہے؟ وہ معصومین علیہ السلام کا. امام نے فرمایا کہ میں اپنے بابا سے نقل کر رہا ہوں، موسیٰ رضا سے نقل کر رہا ہوں، وہ اپنے بابا جعفر صادق سے نقل کر رہے ہیں. یہ سلسلہ ذاب بیان کیا گیا. اور امام اس وقت اس اونٹنی کے پالکی میں موجود تھے. لوگوں نے کہا اعجازن، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں کس طرح امام کی گفتگو اور امام کی آواز پہنچی. بتایا جاتا ہے کہ ہر کان سننے والا یہ سن رہا تھا، ہر بات کو واضح الفاظ میں سنا گیا. اعجازاً معجزے سے ہر کان تک وہ بات پہنچی. اور حدیث کیا ہے؟ قالا، امام رضا علیہ السلام، لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل فی الحسنی امن من عذابی. کلمۃ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ خدا فرما رہا ہے کہ میرا قلعہ ہے، جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے امان پا جائے گا. پھر امام کی سواری رکی
تھوڑا سا آگے چلی، پھر امام نے روک کر متوجہ کیا، توجہ اللہ، توجہ کرنا، وَبِشَرْطِهَا وَشَرُوطِهَا، اس کی شرائط ہیں، وَأَنَا مِن شَرُوطِهَا، اور میں بھی ان شرطوں میں سے ایک ہوں، مجھے بھی ماننا پڑے گا، تب توحید کا کلمہ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ امام علیہ السلام نے وہ وقت عیسائیوں کے ساتھ، ٹائم کم ہے، عیسائیوں کے ساتھ، اور اس وقت کیونکہ چرچہ تھا، مامون خود علم دوست بندہ تھا، اس نے امام علیہ السلام سے مناظرے کروائے، وہ مناظروں کو نقل کیے جائے تو آپ خود جا کر دیکھ لیں، پڑھیں، آپ انٹرنیٹ کے اوپر بھی موجود ہیں، کتابوں میں مفصل وہ مناظرے موجود ہیں۔ کئی عیسائی جو ہے مسلمان ہوئے امام کے دور میں، اسی لیے عالم آل محمد امام علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ امام کے زمانے میں ایک شاعر تھا دیبل خزائی، آپ نے شعراء کا جو مقام، حتیٰ کہ انہوں نے شعر جو ہے، فرزدق نے بھی شعر، ایک ریاستی شاعر تھا، بیشتر ریاستی شاعر تھے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے انہیں انعامات ملتے تھے، لیکن انہوں نے چند جو اشعار اہل بیت کی شان میں مدح میں لکھے ہیں، جیسے فرزدق کا ایک قصیدہ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے گناہ ریت کے ذرات جتنے بھی ہوں اور ستاروں جتنے ہوں، جو ایک اس نے قصیدہ لکھا ہے، اسی کی وجہ سے اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ یا سعید حمیر، جو سعید حمیری تھا، اس کے وہ قصیدے، خود شراب نوش بھی تھا، لیکن اس نے آخری وقت میں اس نے کہا نا کسی نے کہ ہور پڑھ علی دے قصیدے، وہ مر رہا تھا نا، جان کنی کے عالم میں تھا، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، سلمان کہتے ہیں دخلت علی السلم سعید، میں جب داخل ہوئے تو اس کا چہرہ سیاہ، جناب محترم، اس کے چہرے کی سیاہی کو میں نے دیکھا تو اس کے جو ارد گرد اس کے رشتہ دار تھے ناسبی، انہوں نے کہا کہ ہور علی دے قصیدے پڑھ، تو اس نے چہرہ اپنا گھمایا اور نجف کی طرف کیا، اس نے کہا ہاکذا یفعل باولیاء علی بن ابی طالب، کیا علی کے محبوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے؟ فالوجہ کالبدر المنیر، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا، اور فجلسا، وہ جو گفتگو ہی نہیں کر پا رہا تھا، وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، جانکنی کے عالم سکرات الموت کی حالت میں تھا، وہ بیٹھ گیا، فجلسا ونشزا، وہ شعر پڑھنا شروع ہو گیا، اس نے کہا قذب الزائمون بان علی لن ینجی محبہ فی العنات، وہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ علی اپنے محبوں کی مدد نہیں کرتے۔ خدا کی قسم، میں جنت عدن میں داخل، یوال علی حتی مماتی، علی اور علی کی اولاد کے ساتھ محبت کرنا اگر تمہارے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور میں جنت عدن میں، میرے اللہ نے سارے گناہ بخش دیے ہیں، میں جنت عدن میں اب داخل ہو گیا ہوں۔ یہ اس کے اشعار ہیں۔ تو دیبل خزائی نے بھی وہ جو مدارس الآیات، انٹرنیٹ پر آپ وہ قصیدہ مرثیہ ہے، قصیدے کے تو اس کے جملے ہیں، لکھنا ہے مرثیہ، اس نے وہ مرثیہ جو لکھا ہے، امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میں تمہیں نہ کہوں یہ نہیں پڑھنا، مجھے اپنی خاندان کی عورتوں کو اکٹھا کر، اس نے لکھا ہے کہ وہ گھر جن میں آیات نازل ہوتی تھی، جن گھروں میں آیات نازل ہوتی تھیں، وہ گھر آباد کہاں رہے ہیں؟ یہ پڑھتے پڑھتے وہ قصیدہ اس نے کہا تھا بنات الابن سعد فی البیوت، سعد کی بیٹیاں محلہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، زہرا کی بیٹی، یہ قصیدہ پڑھا، مرثیہ پڑھا، اور امام نے وہاں اضافہ کیا
قبرن فتوس، ایک قبر جو ہے وَلَهَا مُصِیبَةً، اس کی بھی کیا مصیبت ہے جو توس میں قبر بنے گی۔ وہاں اضافہ کیا، دیب الخزائی نے پوچھا کہ وہ کون سی قبر ہے؟ امام نے فرمایا وہ غریب الغرباء میں امام رضا، جس کی بہنیں جو ہیں وہ سفروں میں مشکلیں کاٹیں گی، اور جس کے زائرین جو ہیں دور سے آ کر اس کی زیارت کریں گی۔ مجھے غریب الغرباء، مجھے زہر دیا جائے گا، مجھے اس زہر سے شہید کیا جائے گا، اور میں کیا مصیبت، کتنی مصیبت ان سیدزادیوں نے دیکھی ہے۔ مقتل کی کتابوں میں ایک صحابی رسول کا بھی وہ مقتل میں جملہ لکھا ہوا ہے، سہل بن سعدی، یہ سہل صحابی رسول ہیں جو 51 ہجری میں جن کی موت واقع ہوئی ہے اس دنیا سے 61 ہجری کے بعد 51 ہجری میں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں حج کے موقع پر حج میں تھا اور بعد میں شام گیا، تو میرے شام میں گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے برق کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور باجے بج رہے ہیں، تو میں نے پوچھا کوئی تہوار، کوئی عید نہیں ہے، کوئی ایسا تہوار نہیں ہے، ان شام والوں کا کوئی شاید رواج ہو۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ کیوں یہ آپ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں؟ تو وہ بندہ مومن تھا، اس نے کہا تجھے نہیں پتا آسمان پھٹ جاتا، یہ جو مستورات بازاروں میں آئی، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ زہرا کی بیٹیاں، یہ جو سر نیزوں کے اوپر ہے یہ حسین کا سر ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹے کا سر ہے۔ میں نے دیکھا ان سروں کی طرف نظر کی تو میری نظر اس سر کے اوپر پڑی جس کی شکل پہ عینی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آگے بڑھ کر ان مستورات، کمسن بچی تھی، میں نے سلام کیا اور میں نے پوچھا کہ میں نے تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ شاید یہ بندہ جھوٹ بول رہا، اس طرح کہاں ایک خانواد نبوت کے ساتھ اس طرح زیادتی کی جائے۔ میں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ بچی نے 4 سالہ بچی تھی، اس نے کہا شیخ پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں صحابی رسول ہوں، سہل میرا نام ہے، سعدی میرا قبیلہ ہے۔ بچی نے جواب دیا اور کہا کہ ہم خانواد نبوت کے سے تعلق رکھتے ہیں، میں 4 سالہ بیٹی حسین ابن علی کی بیٹی ہوں۔ اس نے کہا، سہل نے کہا کہ اس نجس ماحول میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میرے پاس 400 دینار ہیں، ان 400 دینار سے اگر مدد آپ کی ہو سکتی ہے۔ بچی نے کہا کہ ہو سکتا ہے تو یہ کرو، یہ لوگ تماشائی بنے بیٹھے ہیں، ان سروں کا تماشا دیکھے ہمارا تماشا شیمر ملعون کو وہ پیسے دے دیجئے تاکہ سروں کو آگے لے کر چلا جائے، ہم مستورات کا تماشا نہ دیکھیں۔ سہل کہتے ہیں میں نے وہ 400 دینار شمر کو دیے، سروں کو وہ آگے لے کر چلا گیا۔ میں نے دیکھا چھتوں کے اوپر لوگوں نے اپنی جھولیوں میں پتھر ڈالے ہوئے، ایک پوڑی پتھر مار دیے جو حسین ابن علی کی پیشانی پر لگا۔ میرا جگر جو ہے وہ چھلنی ہو گیا۔ میں نے بددعا کی، یا الہ حل لکھا، پروردگار اس لعنتی ملعون کو ہلاک فرما۔ اسی وقت وہ چھت گرا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ میں سہل سے پوچھوں گا، سہل تجھ سے یہ ایک پتھر جو ہے نہ دیکھا گیا، اس زینب کبریٰ نے کس طرح برداشت کیا ہوگا جس کے سامنے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین